حدیث سیریز کا دوسرا حصہ حدیث و سنت کا دائرہ کار۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں حدیث کے بارے میں دو انتہا پسندانہ رجحانات پائے جاتے ہیں۔ پہلے رجحان کے حامل تو وہ لوگ ہیں جو اس قدر سادہ، کم فہم اور علم حدیث سے لا علم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر بات کو حدیث گردانتے ہیں، چاہے وہ علم روایت اور علم درایت کے اعتبار سے جھوٹی اور من گھڑت ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے رجحان کے حامل وہ لوگ ہیں جو سادہ تو نہیں ہیں لیکن مغربی نظریات، مغربی تہذیب اور اشتراکیت سے حد درجہ مرعوب ہو کر دین اسلام کی ہر چیز کو اپنی خام عقل کے پیمانے پر پرکھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ اعتزال یعنی کنارہ کشی کی ایک جدید صورت ہے۔ یہ لوگ پورے ذخیرہ حدیث پر ہاتھ صاف کر کے قرآن کی من مانی تعویل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ حدیث ہی ہے۔ حدیث کا انکار کرنے کے بعد اب ان کے ہاتھ میں صرف لغت رہ جاتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے فاسد مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث کا انکار کرنے والوں کا یہ گروہ کسی حدیث کو علم حدیث اور محدثین اعظام کے متفقہ اصولوں کی روشنی میں نہیں جانچتا، حالانکہ محدثین کے اصولوں کی بنیاد پر روایات کی صحت کو تسلیم کیا جاتا ہے یا رد کیا جاتا ہے۔ حدیث کا انکار کرنے والے اپنی خام عقل کو بنیاد بنا کر صحیح اور حسن احادیث کو بھی مشکوک قرار دیتے ہیں۔ برے صغیر میں صحیح احادیث کو رد کرنے کا فتنہ 19ویں صدی عیسوی میں اٹھا۔ یہ مغرب کی مادی ترقی اور سائنسی ایجادات کا پیدا کرتا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے اس فتنے نے جنات اور ملائکہ یعنی فرشتوں وغیرہ کا انکار کیا۔ 20ویں صدی عیسوی میں جب اشتراکیت اور سوشلزم کو فروغ ہوا اور ان باطل نظریات پر طاقتور حکومتیں قائم ہوئیں تو اسلام کو اشتراکیت کا لباس پہنانے کا ہلاکت خیز کام شروع ہوا۔ شخصی ملکیت کے حق سے محروم رکھنے کے لیے سودی نظام کا فلسفہ تراشا گیا، لیکن اس کام میں سب سے بڑی رکاوٹ حدیث تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، قرآن کی باطل تعویل کی جانے لگی۔ اس کی ایک مثال مولانا عبد الرحمن دیا کرتے ہیں، وہ آپ انہی کی زبانی سن لیں۔ جی ہاں، اس کی مثال یہ ہے کہ استغفار کا مطلب ان منکرین حدیث کے نزدیک مغفرت طلب کرنا نہیں بلکہ کاشتکاری ہے۔ استغفر اللہ۔ اور سنیے، سورہ آل عمران آیت 17 میں جو آیا ہے والمستغفرین بالاسحار، وہ سحری کے وقت مغفرت طلب کرنے والے ہیں کا مطلب ان کے نزدیک صبح سویرے اٹھ کر اپنے ہلوں کے ساتھ زمین میں بیج بونے کے لیے کھیتوں کی طرف نکل جانا ہے۔ نعوذ باللہ۔ پروفیسر صاحب وہیں سے بات شروع کریں۔ جی اچھا، دین اسلام کا مطالعہ کرنے والوں کو احادیث کے سلسلے میں دو غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ وہ دو غلطیاں کیا ہیں، یہ آپ ذرا مولانا عبد الرحمن صاحب کی زبانی سن لیں۔ جی ہاں، آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ دونوں باتیں کس قدر ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ غلط اور غیر مستند روایات کو کسی بھی مصلحت کے تحت قبول نہ کریں۔ ایسی روایات کو پڑھنے پڑھانے سے فائدہ کم اور نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ فضائل کے بارے میں ضعیف روایات کے استعمال کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن واضح رہے صحیح اور حسن احادیث کی ایک کثیر تعداد کے ہوتے ہوئے ضعیف روایات کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی مجبوری نہیں۔ ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح ہدایات کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے ذوقی انتخاب کی غلطی نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مطالعے اور درس کے لیے قرآن کریم میں سے اپنی پسند کے مطابق انتخاب درست نہیں ہے، اسی طرح احادیث میں سے بھی من چاہا انتخاب درست نہیں، کیونکہ جس طرح پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی طرح احادیث کا ذخیرہ بھی اللہ کے رسول کا کلام اور عمل ہے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، تو اس وصیت میں پورا قرآن اور سارا ذخیرہ احادیث شامل ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 85 میں فرماتا ہے، افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، کیا تم لوگ
کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ مطلب یہ کہ جب ایمان لائے ہو تو پورے قرآن کو ماننا ہوگا، اسی طرح تمام ذخیرہ احادیث کو ماننا ہوگا، یہ نہیں کہ اپنی پسند کی احادیث منتخب کر لی جائیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ صرف ذاتی زندگی کے کچھ آداب سنت سے معلوم کیے جا سکتے ہیں، کھانے پینے، پہننے اور اٹھنے وغیرہ کے، یعنی بس ایسے ہی معاملات میں ہمیں سنت سے رہنمائی ملتی ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں۔ سنت اور حدیث کا دائرہ کار انسان کی ذاتی زندگی سے لے کر تمام اجتماعی معاملات پر محیط ہے۔ ان میں معاشرت، تجارت، زراعت، عدلیہ، قانون، وصیت، وراثت، حلال و حرام، حدود، تعزیرات، حکومت اور سیاست، غرض سبھی کچھ شامل ہے۔ سنت کے سلسلے میں ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ کسی ایک حدیث کی بنیاد پر کوئی رائے اس وقت تک قائم نہیں کی جا سکتی جب تک اس موضوع پر قرآن مجید اور اس موضوع کی دوسری تمام احادیث کو سامنے نہ رکھ لیا جائے۔ جس طرح صرف ایک آیت کا مفہوم بقیہ قرآن سے الگ کر کے برآمد نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح یہ حدیث اور سنت بھی دین کے ایک مجموعی نظام کا حصہ ہوتی ہے۔ مثلا اب میں انفرادی سنتوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ سنتیں انسان کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں یا ان باتوں سے جنہیں ہم آداب کہتے ہیں۔ نمبر 1، دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل بیمینے کا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ نمبر 2، سنت سے اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول۔ طہارت کے بغیر نماز قبول ہوتی ہے، نہ حرام مال سے خیرات۔ نمبر 3، ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاة۔ اگر میں اپنی امت پر یا فرمایا لوگوں پر گراں محسوس نہ کرتا تو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ نمبر 4، پریشانی میں نفل نماز پڑھنا سنت ہے، سنن ابی داود میں ہے، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر صلى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مصیبت یا تکلیف پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ نمبر 5، عیدین کی نماز کے بعد خطبہ دینا سنت ہے، جبکہ نماز جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عیدین کی نماز خطبہ دینے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 6، عید کے دن مختلف راستے اختیار کرنا سنت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق۔ عید کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ آتے اور جاتے ہوئے مختلف راستے اختیار کرتے تھے۔ نمبر 7، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، جیسا کہ سنن نسائی میں ہے۔ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نمبر 8، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا سنت ہے، صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الشیطان يستحل الطعام الا يذكر اسم الله عليه۔ شیطان اس کھانے کو حلال سمجھتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ نمبر 9، کھانا ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے،
صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا آكل متكئا، میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ نمبر 10، میٹھی اشیاء اور شہد کھانا سنت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد محبوب تھا۔ نمبر 11، 3 سانسوں میں پینا سنت ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب 3، پیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ نمبر 12، شلوار، تہبند اور پائجامہ وغیرہ ٹخنوں سے اونچا پہننا سنت ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہو وہ جہنم میں ہوگا۔ نیز آپ نے فرمایا، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، جو شخص بھی تکبر سے اپنا کپڑا گھسیٹتا ہوا چلے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ نمبر 13، ہر شناسا اور اجنبی کو سلام کرنا سنت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شناسا اور ہر اجنبی کو سلام کہنا۔ نمبر 14، چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنا سنت ہے۔ جامع ترمذی میں ہے، عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ عبداللہ بن حارث بن جس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ یہ سب انفرادی سنتیں ہیں، لیکن انفرادی سنتوں سے اجتماعی سنتیں افضل ہیں۔ شریعت میں جس طرح قرآن سے کوئی چیز حرام ہو سکتی ہے، سنت سے بھی حرام ہو سکتی ہے۔ حلال اور حرام کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے بھی ہے اور اجتماعی سے بھی۔ سنت کی روح سے کم نشاور چیز بھی حرام ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما أسكر كثيره فقليله حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار نشے میں مبتلا کرے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے ریشم اور سونا سنت کی روح سے حرام ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونا لے کر فرمایا، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ یہ 2 حدیثیں مثال کے طور پر پیش کی گئی ہیں، ورنہ ایسی اور بہت سی احادیث ہیں جن میں سنت آداب سے بڑھ کر قانون کے دائرے میں داخل ہو گئی ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ حرام اور حلال کے معاملات میں سنت کی کس قدر اہمیت ہے۔ اب ہم اجتماعی سنتیں پیش کرتے ہیں۔ سنت یعنی حدیث کی باقاعدہ قانونی حیثیت ہے۔ عدالتی فیصلوں میں سنت کے مقام کا تعین بے شمار احادیث سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے عدالت ایک اجتماعی ادارہ ہے، یہ حکومت کی طرف سے قائم کیا جاتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس اہم ادارے کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ قانون بتاتی ہے بلکہ قانون کے صحیح نفاذ کو یقینی بناتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کے آداب کی بھی وضاحت کرتی ہے۔ اس کی بھی ایک مثال سن لیں۔ سنن ابی داود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ۔ جب آپ کے سامنے دو فریق اپنا معاملہ لے کر بیٹھیں تو ان کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ آپ دوسرے فریق کی بات نہ سن لیں جس طرح آپ نے پہلے فریق کی بات سنی ہے، کیونکہ فیصلے کے نفاذ کے لیے تمام پہلوؤں کا تمہارے سامنے واضح ہونا ضروری ہے۔ اب میں صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ تقطع يد السارق في ربع دينار، 1/4 دینار کی چوری میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سنت کی قانونی حیثیت بھی ہے، ورنہ قرآن تو صرف یہ کہتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 38 میں ہے، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس آیت سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ہر چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، چاہے وہ 1 روپے کی چوری کرے، 1 روٹی یا 1 پھل ہی کیوں نہ چرائے۔ دوسرے یہ کہ قرآن کریم کی اس آیت میں ید یعنی ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ عربی زبان میں ید کا اطلاق پہنچا، کوہنی اور پورے بازو پر ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صراحت کرتی ہے کہ اس سے مراد پہنچا ہے۔ اسی طرح قانون تعزیرات میں سنت کی اہمیت مسلم ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، کسی شخص کو حدود اللہ کی سزاؤں کے علاوہ کسی اور جرم میں 10 کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں دی جائے گی۔ حدود اسلام میں ان جرائم پر نافذ کی جاتی ہیں۔ زنا پر حد رجم، جان بوجھ کر قتل کرنے پر قصاص، بہتان ترازی پر حد قذف، چوری پر ہاتھ کاٹنے کی حد، شراب نوشی پر کوڑے، مرتد ہونے پر حد قتل اور اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت پر حد قتل یا جلا وطنی۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزائیں حدود کہلاتی ہیں۔ اسلامی عدالت کا جج بعض کمتر جرائم پر جو سزا دیتا ہے وہ سزا تعزیر کہلاتی ہے۔ تعزیرات میں 10 کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ حدود کی سزائیں ضروریات خمسہ کے تحت مقرر کی گئی ہیں۔ ضروریات خمسہ سے مراد مقاصد شریعت ہیں۔ شریعت کے تمام احکام کے مقاصد ان 5 ہی میں سے ہوں گے۔ اسلامی سزائیں بھی ان احکام میں شامل ہیں۔ نمبر 1، تحفظ جان۔ اس مقصد کے لیے قتل کی صورت میں قصاص کی سزا رکھی گئی ہے۔ نمبر 2، تحفظ مال۔ اس مقصد کے لیے چوری کی صورت میں ہاتھ کاٹنے کی سزا رکھی گئی ہے۔ نمبر 3، تحفظ عزت و نسب۔ اس مقصد کے لیے زنا اور بہتان ترازی کی صورت میں رجم اور کوڑوں کی سزائیں رکھی گئی ہیں۔ نمبر 4، تحفظ عقل۔ اس مقصد کے لیے شراب نوشی وغیرہ کی صورت میں کوڑوں کی سزا رکھی گئی ہے۔ نمبر 5، تحفظ دین۔ اس مقصد کے لیے مرتد ہونے پر یا بغاوت کی صورت میں قتل کی سزا رکھی گئی ہے۔ اب پروفیسر صاحب سنت یعنی حدیث کی آئینی حیثیت پر روشنی ڈالیں گے۔ جی ہاں، کیوں نہیں، میں عرض کرتا ہوں۔ دستوری اور آئینی اعتبار سے سنت سے ریاست اور شہریوں کی ذمہ داریوں کی تفصیل ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا،
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. یقیناً تم پر تمہاری جان، مال اور عزت اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن. اس حدیث اور آگے آنے والی حدیث سے انسانوں اور صحیح مسلمانوں کے بنیادی حقوق یعنی فنڈامنٹل رائٹس کا تعین ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. بس شہریوں کی جان و مال ہم پر یعنی ریاست پر حرام ہے، الا یہ کہ جان و مال ہی کا کوئی حق ان پر قائم ہو، اور ان کے باطن کا حساب اللہ تعالی کے ذمے ہے. اسی طرح حکومت کی ذمہ داریوں کا تعین بھی سنت کر سکتی ہے، جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے زکوٰۃ کے باب میں حدیث نقل کی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امیر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے اور اپنے غریب شہریوں میں تقسیم کرے. ایسی ایک حدیث صحیح بخاری سے پیش خدمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. اللہ نے مسلمانوں پر ایک صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے حاجت مندوں پر لوٹائی جائے گی. اسی طرح سنت بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتی ہے. جامع ترمذی کی ایک حدیث میں ہے فالسلطان ولی من لا ولی له. حکمران یعنی حکومت ہر اس شخص کی سرپرست ہے جس کا کوئی سرپرست نہیں. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں ہے من ترک مالا فلورثته ومن ترک کلا فإلینا. جو شخص مرنے کے بعد مال چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا حق ہے، اور اگر وہ ذمہ داریوں یعنی قرض وغیرہ کا بار چھوڑ جائے تو وہ ہمارے یعنی حکومت کے ذمے ہے. مجوسیوں سے جزیے کے بارے میں صحیح بخاری میں اس طرح حدیث آئی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذها یعنی الجزیہ من مجوس حجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا. اس کے علاوہ سنت کے ذریعے سے ذمیوں کے حقوق کو قانونی ضمانت دی گئی، جیسے سنن نسائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل رجلا من اہل الذمہ لم یجد ریح الجنہ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 70 عَامًا. جو کوئی ذمی کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 70 سال کی مسافت تک پائی جائے گی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سنت غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے. اسی طرح وراثت میں دادی کو چھٹا حصہ دینا سنت ہے. اس بارے میں موطا امام مالک کی حدیث سنیں اعطاها یعنی الجدۃ السدس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو میت کی وراثت میں سے چھٹا حصہ عطا فرمایا. اب معاشرت میں سنت یعنی حدیث کا مقام سنیں. سنت معاشرت کے احکام کی بھی تشریح کرتی ہے. خواتین کا اصل دائرہ کار ان کا اپنا گھر ہے، لیکن ضرورت کے لیے عورت کا گھر سے نکلنا سنت کی روح سے جائز ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن. یقیناً اللہ تعالی نے تم عورتوں کو اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی ہے. اسی طرح عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. اگر تم میں سے کسی کی بیوی تم سے مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے منع نہ کرو. ظاہر ہے عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا ایک اجتماعی معاملہ ہے. اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں توازن اور اعتدال پر بات کریں گے. سنت کے سلسلے میں اس بات کا خیال ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر خواہی ہے. آپ نے جس سنت کو جتنا درجہ دیا ہے اسے اتنا ہی درجہ دیا جانا چاہیے. سنتوں میں اعتدال کی حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے. نہ تو انہیں بہت زیادہ بڑھایا جائے اور نہ ناقابل عمل سمجھ کر ان کو ترک کیا جائے. اس سلسلے میں صحیح بخاری کی یہ حدیث قابل غور ہے. عن حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. أمام الله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. حمید بن ابی حمید الطویل سے روایت ہے، انہوں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ 3 صحابی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا. جب انہیں آپ کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے اپنی عبادت کو کم سمجھا اور آپس میں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام ہے. ان کی تو اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، لہذا ہمیں تو آپ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، آرام نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں عمر بھر روزے رکھوں گا اور کبھی ترک نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے پوچھا کیا تم نے واقعی ایسا اور ایسا کہا ہے؟ ان کے ہاں میں جواب دینے پر آپ نے فرمایا خبردار، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں. لیکن میں کبھی نفلی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں. رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں. یاد رکھو جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اس حدیث سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دین اسلام توازن اور اعتدال کا حکم دیتا ہے. یعنی دین صرف یہی نہیں کہ سنت پر عمل کیا جائے بلکہ سنت پر توازن اور اعتدال کے ساتھ عمل کیا جائے. توازن ہی کے سلسلے کی ایک اور حدیث صحیح بخاری سے پیش کرتا ہوں. عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء
فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن. قال فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. حذیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا، کیونکہ سلمان فارسی مہاجر تھے اور ابو درداء انصاری۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سیدنا ابو درداء کے گھر گئے۔ انہوں نے ام درداء کو پراگندہ حالت میں پایا تو پوچھا یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ ام درداء نے کہا تمہارے بھائی ابو درداء کو اب دنیا سے کوئی رغبت نہیں رہی۔ اتنے میں ابو درداء بھی آ گئے۔ انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا تیار کر دیا اور ان سے کہا شروع کریں، میں تو روزے سے ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا میں تو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آپ ساتھ نہیں کھائیں گے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اصرار پر انہوں نے اپنا نفلی روزہ توڑ دیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر جب رات کو ابو درداء نماز کے لیے اٹھنے لگے تو سلمان فارسی نے کہا سو جائیے۔ وہ سو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر نماز کے لیے اٹھنے لگے تو سلمان فارسی نے ان سے پھر کہا سو جائیے۔ آخر جب رات کا آخری وقت ہوا تب انہوں نے ابو درداء سے کہا اب اٹھ جائیے۔ پھر دونوں نے مل کر تہجد کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا یقیناً تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا بھی تم پر کچھ حق ہے اور تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر کچھ حق ہے، تم ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ پھر سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ نے سن کر فرمایا سلمان نے سچ کہا۔ حدیث آپ نے سنی۔ اسی طرح بعض لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی سہولتوں اور رخصتوں سے فائدہ اٹھانے کو تقویٰ کے اعلیٰ معیار سے کم خیال کرتے ہیں۔ ان کا ایسا کرنا درست نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، پھر لوگوں کو اس کی رخصت دے دی،
لیکن کچھ لوگوں نے اس رخصت اور سہولت کو اختیار کرنے سے گریز کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، کیا وجہ ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں کچھ لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، میں لوگوں کی نسبت اللہ کی منشا اور مرضی سے زیادہ واقف ہوں اور لوگوں کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ یہ فرمانے سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ نہ تو مجھ سے اللہ کے احکام کے بارے میں زیادہ واقف ہو سکتے ہو اور نہ ہی مجھ سے زیادہ پرہیزگار بن سکتے ہو، تمہیں بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں فتح مکہ کے لیے مدینہ منورہ سے مکے کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا۔ جب قراء الغمیم کے مقام پر پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوا کر اونچا کیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس پیالے کو دیکھ لیا، پھر آپ نے پانی پی لیا۔ یہ اشارہ تھا کہ تم لوگ بھی روزہ توڑ دو۔ کچھ دیر بعد آپ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے ابھی تک روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اب دیکھیے یہ حدیث قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث اور قرآن کا آپس کا تعلق ثابت کریں گے اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ سوال دراصل یہ ہے کہ کیا ہم سنت کے بغیر قرآن مجید کے احکام کو سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اس وحی کو نظر انداز کر کے کیا ہم قرآن کریم کی تفسیر کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ قرآن اور سنت ایک ہی منبع کی دو نہریں ہیں، ان دونوں میں بہت گہرا تعلق ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی بہت ہی سادہ سی مثال قرآن میں نماز کا حکم ہے، لیکن اس کی رکعتوں کی تعداد اور نماز کا طریقہ ہمیں صرف سنت ہی سے معلوم ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، لیکن زکوٰۃ کی شرح کا تعین بھی سنت سے ہوا ہے۔ قرآن میں حج کرنے کا حکم ہے، کیا اس میں حج کرنے کا طریقہ ہے؟ جی نہیں، طریقہ ہمیں سنت سے معلوم ہوا ہے۔ اب میں قرآن اور سنت کے باہمی تعلق کی مختلف نوعیتوں اور صورتوں کے بارے میں 13 نکات آپ کو بتاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، بعض اوقات سنت یعنی حدیث اور قرآن میں مکمل معنوی مطابقت ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش خدمت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ند یعنی مد مقابل کو پکارو جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ اس نے پوچھا پھر کون سا گناہ؟ فرمایا تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر کھائے۔ پوچھا پھر کون سا گناہ؟ فرمایا پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا۔ ان ارشادات کی تصدیق میں سورۃ الفرقان کی ان آیات کا نزول ہوا۔ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ اب دیکھیے اس حدیث کا تعلق قرآن کریم سے قائم ہو گیا یا نہیں، یعنی قرآن نے حدیث کی تائید کر دی۔ نمبر 2، بعض اوقات سنت قرآنی الفاظ کے کئی ممکنہ معانی میں سے ایک خاص معنی کا تعین کرتی ہے۔ مثلا تیسری طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 230 میں فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو۔ یہ تو تھا آیت کا ترجمہ۔ اب دیکھیے عربی زبان میں نکاح کا معنی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں نکاح سے مراد جنسی تعلق ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے ایک واقعے میں ایک عورت سے فرمایا تھا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْرَتَهُ، یہاں تک کہ تو اس یعنی دوسرے شوہر کا شہد نہ چکھ لے، یعنی اس کے ساتھ جنسی تعلق نہ قائم کر لے۔ نمبر 3، بعض اوقات سنت کچھ قرآنی افعال کے فاعل کا تعین کرتی ہے۔ مثلا سورہ عبسہ کی آیت 1 اور 2 میں ہے عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ترش روح ہوئے اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا ان کے پاس آ گیا۔ اب اس آیت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون ترشرو ہوئے اور اندھا کون ہے، تو سنت اس کی وضاحت کرتی ہے کہ اول الذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اندھے سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تھے۔ نمبر 4، بعض اوقات سنت یعنی حدیث قرآن کے عام قاعدے کا استثناء یعنی ایکسیپشن بیان کرتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ایک عام قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 3 میں ہے حرمت علیکم المیتہ، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار یعنی ہر مردار جانور۔ لیکن حدیث کہتی ہے کہ اس عام قاعدے سے کچھ جانور مستثنا ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احلت لنا میتتان الحوت والجراد، ہمارے لیے 2 مردہ جانور حلال کیے گئے، مردہ مچھلی اور مردہ ٹڈی۔ نمبر 5، بعض اوقات سنت یعنی حدیث قرآن کی کسی قانونی شق میں ضمنی شق یعنی سب کلوز کا اضافہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ مائدہ آیت 5 میں ہے تربیت یافتہ شکاری کتے کا شکار حلال ہے۔ اب اس حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر تربیت یافتہ شکاری کتے کا شکار حرام ہوگا، لیکن ان 2 باتوں کے درمیان ایک تیسری صورت بھی ہے، اور وہ یہ کہ تربیت یافتہ کتا اگر شکار میں سے کچھ خود کھا لے تو اب شکار حلال ہوگا یا حرام۔ اس درمیانی صورت کا حکم کیا ہے، اس کی وضاحت قرآن میں نہیں ملتی، جبکہ حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ ایسا شکار حرام ہوگا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے
عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا نصيد بهذه الكلاب فقال لي إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسكن عليك وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم ان کتوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتوں کو ان پر اللہ کا نام لے کر چھوڑ دو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اسے تم کھا سکتے ہو، اگرچہ وہ شکار مر چکا ہو، لیکن اگر کتا اس شکار کو کھا لے تو پھر اس شکار کا گوشت نہ کھانا، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں کتے نے اس شکار کو اپنے لیے شکار نہ کیا ہو۔ نمبر 6، بعض اوقات سنت قرآن کے حکم میں توسیع کرتی ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے 2 سگی بہنوں کو بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ حدیث اس حکم میں یوں اضافہ کرتی ہے کہ خالہ اور سگی بھانجی کو بیک وقت اور اسی طرح پھوپھی اور سگی بھتیجی کو بھی بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ، اسی طرح کسی عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ایک اور مثال سنیں، قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت 101 میں ہے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ کوئی مضائقہ نہیں اگر تم نماز کو قصر کر لو جب تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ اب اس آیت میں خوف کی حالت میں نماز کو قصر کرنے کی اجازت ہے، لیکن حدیث اس میں توسیع کرتے ہوئے سفر میں بھی نماز کو قصر کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ نمبر 7، بعض اوقات سنت کسی قرآنی حکم کی علت یعنی سبب بیان کرتی ہے اور اس کے ساتھ علت کی مقدار بھی مقرر کرتی ہے۔ مثلا قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خمر کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تشریح حدیث کرتی ہے اور شراب کے حرام ہونے کی علت بیان کرتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کل مسکر خمر وکل خمر حرام۔ ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ معلوم ہوا شراب کے حرام ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ نشہ لاتی ہے۔ اب یہاں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نشہ حرام ہے تو اتنی ذرا سی مقدار پینے میں کیا حرج ہے جس سے نشہ نہ ہو؟ سنت اس کا یوں جواب دیتی ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ جس چیز کی زیادہ مقدار نشے کا سبب بنے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے۔ نمبر 8، بعض اوقات سنت قرآن کے جائز حکم کو واجب قرار دیتی ہے۔ آگے آنے والی آیت پر غور کریں، ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ اس آیت میں ہمیں اجازت دے دی گئی ہے کہ ہم دل چاہے تو کریں، دل نہ چاہے تو نہ کریں، یعنی یہ فرض یا واجب نہیں، جبکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ مثلا سورۃ البقرہ آیت 158 میں ہے،
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں اگر وہ ان دونوں کے درمیان طواف کر لے۔ دیکھیے، اس آیت سے صرف یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر صفا اور مروہ کا طواف کر لیا جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کے مابین سعی واجب ہے۔ اور سنیے نمبر 9، بعض اوقات سنت قرآن کے دو احکامات کے درمیان پائی جانے والی درمیانی صورت کا حکم بیان کرتی ہے۔ مثلا قصاص کے بارے میں سورۃ البقرہ آیت 178 میں ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ اس آیت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اگر عورت مرد کو قتل کر دے یا کوئی مرد عورت کو قتل کر دے تو ایسی صورت میں قصاص کی سزا نافذ ہوگی یا نہیں، جبکہ سنت اس درمیانی صورت کی وضاحت کرتی ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، المؤمنون تتكافأ دماؤهم. تمام مومن خون میں یکساں ہیں، یعنی مرد اگر عورت کو قتل کرے تب بھی وہ قتل کیا جائے گا۔ نمبر 10، بعض اوقات سنت قرآنی حرمت کے حکم میں توسیع کرتی ہے۔ سورۃ النساء آیت 23 میں ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ. اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ اس آیت سے صرف رضائی ماں اور رضائی بہن حرام ٹھہرتی ہے، لیکن سنت اس حکم کی وضاحت کیسے کرتی ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ملاحظہ فرمائیں، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. جو رشتے نسب سے حرام ہو جاتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی دودھ پینے والے بچے کے لیے دودھ پلانے والی خاتون کی نند یعنی بچے کی پھوپھی، خاتون کی بہن یعنی بچے کی خالہ، خاتون کی پوتی یعنی بچے کی بھتیجی، خاتون کی نواسی یعنی بچے کی بھانجی بھی ماں اور بہن کے علاوہ حرام ہو جاتی ہے، اور ان سے نکاح حرام ہے۔ نمبر 11، بعض اوقات سنت قرآنی حکم کا نصاب مقرر کرتی ہے۔ مثلا سورۃ المائدہ آیت 38 میں ہے، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ جو حکم ہے بظاہر اس حکم سے معمولی چوری پر بھی ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ حدیث نبوی اس چوری کا نصاب مقرر کرتی ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ نمبر 12، سنت قرآنی حکم کی فرض اور مستحب صورتوں کا تعین کرتی ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت 6 میں ہے، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے کو دھو لو۔ قرآن کریم کے اس حکم سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو فرض ہے، لیکن حدیث نبوی بتاتی ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو فرض نہیں، صرف بے وضو کے لیے فرض ہے، اور باوضو آدمی اگر ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گا تو اسے بہت ثواب ہوگا۔
ملاحظہ فرمائیے جامع ترمذی کی حدیث۔ عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت فأنتم ما كنتم تصنعون قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث۔ عمرو بن عامر انصاری سے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ میں نے پوچھا آپ خود کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا جب تک ہم بے وضو نہیں ہوتے تھے اس وقت تک ایک ہی وضو سے تمام نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ نمبر 13، سنت قرآنی نواقض وضو میں اضافہ کرتی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 6 کے الفاظ ہیں، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یعنی اس پر بھی وضو فرض ہے۔ اب آیت سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف رفع حاجت یعنی پیشاب پخانے سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ہوا کے اخراج سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ گویا حدیث کی روح سے نواقض وضو ایک اور ہو گیا۔ اس بارے میں صحیح بخاری سے حدیث پیش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، نمازی جب تک آواز یا بدبو نہ پائے نماز کو توڑ کر نہ پھرے، یعنی وضو کے لیے نہ جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں مولانا عبد الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو احادیث ظاہر میں قرآن کے خلاف معلوم ہوتی ہیں ان کی تطبیق کے طریقے بتائیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب، آپ یہ ساری گفتگو سنتے وقت کوئی ناگواری تو محسوس نہیں کر رہے؟ جی بالکل نہیں، بلکہ ہم سب تو یہ بات چیت بہت دلچسپی سے سن رہے ہیں۔ اس قدر آسان اور عام فہم انداز میں یہ باتیں آج تک کسی نے سمجھانے کی کوشش بھی تو نہیں کی۔ بس یوں سمجھ لیں ہماری عقلوں سے پردے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ ہاں تو مولانا صاحب شروع کریں۔ جی اچھا، صحیح بخاری کی ایک حدیث سنیے، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، یقیناً اہل خانہ کے رونے پیٹنے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے الا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی نفس دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں حدیث بظاہر قرآن کے خلاف نظر آ رہی ہے، چنانچہ اس بارے میں امام بخاری نے بہت خوبصورت وضاحت کی ہے۔ فرماتے ہیں یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ مرنے والا نوحہ اور ماتم پر عمل پیرا رہا ہوگا، اور اپنے اہل و عیال کی تربیت بھی اس نے انہی خطوط پر کی ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس حدیث کو راوی کا وہم قرار دیا ہے، لیکن ان کی یہ بات درست نہیں۔ چنانچہ امام قرطبی سورہ انفال آیت 25 کے ذیل میں فرماتے ہیں، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر صرف ان لوگوں کو نہیں گھیرے گا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ سب اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اور تم جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسے فتنے برپا ہو جاتے ہیں جن کی سزا ظالموں کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی دی جاتی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح احادیث کا قرآن کے خلاف ہونا ناممکن ہے۔ یہ بیان تھا قرآن اور حدیث کے آپس کے تعلق کا اور اس کی مختلف صورتوں کا۔ اب پروفیسر ظفر اقبال صاحب آپ کو قرآن سمجھنے کے مستند ذرائع کے بارے میں بتائیں گے۔
یعنی ہم کن کن مستند ذریعوں سے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ شکریہ۔ عرض کرتا ہوں، اب تک کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ قرآن اور سنت کو ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں کیا جا سکتا۔ سنت کے بغیر قرآن کی تفسیر ناممکن ہے۔ اگر کوئی ایسی نازیبا کوشش کرے گا تو وہ خود بھی بھٹکے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا، ساتھ ہی دنیا اور آخرت کی رسوائی حاصل کرے گا۔ لہذا مناسب ہوگا کہ قرآن فہمی کے مستند ذرائع اور غیر مستند ذرائع کا ذکر کر دیا جائے تاکہ ترجیحات کا واضح تعین ہو جائے۔ تفسیر کے مختلف ذریعے یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر قرآن کو قرآن ہی سے سمجھا جائے، یعنی القرآن يفسر بعضه بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کا اپنا سیاق اور سباق، تیسرے نمبر پر متواتر روایات، چوتھے نمبر پر اخبار آحاد صحیح اور حسن روایات، پانچویں نمبر پر آثار صحابہ، خاص طور پر سیدنا عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم کے آثار، چھٹے نمبر پر عربی زبان کی مہارت، ساتویں نمبر پر عربوں کے تمدن اور ان کے حالات سے واقفیت، اور آٹھویں نمبر پر آتی ہیں آسمانی کتابیں۔ یہ تو ہیں قرآن کو سمجھنے کے ذریعے، لیکن اس معاملے میں دو بڑی رکاوٹیں بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو شخص قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالی الذہن ہو۔ اپنے مخصوص نظریات کے لیے قرآن میں مثالیں ڈھونڈنا بہت جسارت کی بات ہے۔ اسے چاہیے کہ قرآن کے مطابق اپنے نظریات کو تبدیل کرے، قرآن کو اپنے نظریات کے مطابق نہ ڈھالے۔ اپنے نظریات پر قائم رہ کر قرآن کی تفسیر کرنا قرآن کو سمجھنے کے راستے میں پہلی رکاوٹ ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے سلسلے میں دوسری رکاوٹ قرآن کو محض تبرک کے طور پر پڑھنا اور یہ سمجھ لینا کہ ہمارے لیے تلاوت ہی کافی ہے۔ اب جو آدمی پہلے یہ طے کر لے کہ میں تو صرف ثواب اور تبرک کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ کبھی قرآن فہمی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ یہ دوسری رکاوٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں قرآن فہمی کے غیر مستند ذریعوں کا بھی ذکر کرتا چلوں۔ وہ یہ ہے: نمبر 1 ضعیف احادیث، نمبر 2 موضوع یعنی جھوٹی احادیث، نمبر 3 کشف اور خواب، نمبر 4 پچھلی آسمانی کتابوں کی تحریف شدہ آیات، نمبر 5 اسرائیلیات یعنی یہودیوں وغیرہ کی داستانیں۔ محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے حدیث سیریز کا دوسرا حصہ حدیث و سنت کا دائرہ کار سن رہے تھے۔